آج مغرب کے بعد اس عمل کو جو بھی پڑھے گا وہ ایک بات کہے گا. کوئی کہے گا کہ مجھے 10 لاکھ ملے, کوئی کہے گا مجھے 20 لاکھ, کوئی کہے گا 50 لاکھ, کوئی 1 کروڑ, کوئی 10 کروڑ. یہ عمل آج مغرب کے بعد آج پڑھو گے آپ. اگر عشاء سے پہلے پہلے تیری غریبی نہ ختم ہوئی تو مجھے چماٹے مار لینا. اب میں آپ کے سامنے صرف 3 چیزیں رکھوں گا, میں چوتھی چیز نہیں بتاؤں گا. 3 چیزیں پڑھنی ہے, مغرب کے بعد پڑھنی ہے. آج پڑھو گے آج ملے گا. مغرب کی نماز کے فوراً بعد اگر نہ پڑھ سکے تو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھ لینا, اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا. میں 3 مہینے سے لگاتار روزانہ مغرب کے بعد یہ 3 چیزیں پڑھتا ہوں. پہلے یا ربنا کو پڑھتا ہوں ایک خفیہ ترتیب سے, پھر یا ربی کو پڑھتا ہوں, پھر تیسرے نمبر پر جادوئی جملہ پڑھ کر عمل ختم کرتا ہوں. روز 20 سیکنڈ کا بچوں والا آسان سا عمل. جب میں نے یہ عمل پہلی بار آج سے 3 مہینے پہلے پڑھا, آپ یقین کریں عشاء سے پہلے پہلے میری غربت, غریبی, لاچاری ایک ہی دن میں ختم ہوئی. تقریباً 26 سے 27 لاکھ روپے کا پہلے دن میں مالک بنا, اور میں نے اس دن سے لے کے اب تک 3 مہینے ہو گئے, میں روزانہ مغرب کے نماز کے بعد فوراً یا مغرب اور عشاء کے درمیان یہ 3 چیزیں پڑھتا ہوں. اللہ پاک میری ہر مشکل پریشانی کو دور کرتے ہیں. میں نے سوچا کہ آج میں ویڈیو بناؤں گا. میں آج ہر غریب, بیمار, لاچار کے لیے, میری بہنوں, دکھیاری بہنوں, اگر روز وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئی ہو, اگر ساری دنیا نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے, گھر خالی, دکان خالی, مکان خالی, کنگالی, غربت, غریبی, لاچاری ہے, تو آج مغرب کے بعد تم نے یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے. اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے, اور سب سے پہلے آپ نے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے. دیکھیں میں نے یہ عمل اب تک اپنی زندگی میں 3 مہینوں میں میرے خیال سے 10 سے 15 ہزار بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا. روزانہ دکھیارے بہن بھائی میرے پاس روتے ہوئے آتے ہیں اور مصلے پر بیٹھ کر جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتے ہیں. میں نے کل بھی تقریباً 30, 35 یا 40 لوگوں کو یہ عمل دیا. کسی نے صبح, کسی نے دوپہر میں رابطہ کیا. کل ایک بہن میرے پاس آئی روتی ہوئی, تڑپتی ہوئی, آنکھوں میں آنسو, گھر میں فاقے, غربت, غریبی, لاچاری میں جکڑی ہوئی. کہتی ہے جناب عالی میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہی ہوں, میرا وظیفوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے. میں نے ہر کوشش کر لی, ہر وظیفہ پڑھ لیا, لیکن میرے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے. خدا را مجھے کوئی سچا عمل بتا دیں جس سے میری اب تو غریبی دور ہو. کل میں نے اس عورت کو دن کے وقت یہ عمل بتایا. میں نے کہا تو نے یہ عمل پہلے سمجھنا ہے, اور تیرے وہاں پر تیرے شہر میں تیرے وقت میں جب بھی مغرب کی نماز ہو تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان یہ 3 چیزیں پڑھ لینا. اس عورت نے کل یہ عمل کیا, اور رات کو مجھے فون پر وہ عورت میسج کر کے کہتی ہے کہ جناب عالی میں نے آپ کا مغرب کے بعد کا یہ عمل کیا اور میری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے. میرے اپنے رشتہ دار نے مجھے اپنا ذاتی مکان دلوانے کا وعدہ کر دیا, اور کہتی ہے مجھے 1 لاکھ روپے نقد دے کر گیا ہے, اور کہتا ہے ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ تجھے دوں گا اور کچھ دنوں میں گھر بھی دلوا کر دوں گا. وہ کہتی ہے کہ میرا تقریباً 4.5 لاکھ کا قرضہ عمل کے پڑھتے ہی معاف ہونا شروع ہو گیا. وہ کہتی ہے میں نے مغرب کا یہ عمل پڑھا تو میرا ظالم ضدی شوہر مجھ سے معافیاں مانگنے لگا. وہ کہتی ہے میری بیماری تھی تو عمل کے پڑھتے ہی بیماری میں 80% فرق آ گیا. یہ اس عمل کی طاقت ہے. وہ مجھے کہتی ہے کیا میں روز پڑھوں؟ میں نے کہا بی بی اگر تو مغرب کے بعد روز یہ 3 چیزیں پڑھ لے گی, اللہ کی قسم تو فقیر سے بادشاہ بن جائے گی. اور میرے دوستو اگر آج آپ بھی ساری دنیا کے وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں, اگر آج ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے, گھر خالی, دکان خالی, مکان خالی, کنگالی, غربت, غریبی, لاچاری ہے, تو آج مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھنی ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ خفیہ ترتیب, وہ راز, وہ تسبیح, وہ خزانہ پیش کروں گا جسے سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کہیں گے میں نے تو ایسی تسبیح
کوئی ایسا راز اپنی زندگی میں نہ سنا نہ پڑا. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, میرا چیلنج عشاء تک کا ہے. اگر عشاء سے پہلے پہلے ظالم شوہر قدموں میں نہ گر جائے, بڑی سے بڑی بیماری دور, قرضے دور, غریبی دور, ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر عشاء سے پہلے پہلے نہ دور ہو تو میرا گریبان پکڑنا اور مجھے آج چماٹے مار لینا. لیکن آج مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا مغرب کے اور عشاء کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو ایک ایسی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی. میرے دوستو, جب زبان پر یا ربنا آتا ہے تو بندہ اپنے رب کو انتہائی محبت, عاجزی اور امید کے ساتھ پکار رہا ہوتا ہے. رب کا معنی ہے وہ ذات جو پیدا کرنے والی, پالنے والی, رزق دینے والی, حفاظت کرنے والی, ہر لمحہ سنبھالنے والی اور ہر ضرورت پوری کرنے کی قدرت رکھنے والی ہے. یا ربنا یعنی اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے پالنے والے. قرآن کریم میں بار بار ایمان والوں کی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. کبھی مغفرت مانگتا ہے, کبھی ہدایت, کبھی آسانی, کبھی دنیا اور آخرت کی بھلائی. جب آپ محبت سے کہتے ہیں یا ربنا تو دل سے یہ احساس, یعنی کہ دل میں یہ احساس تازہ ہوتا ہے کہ میرا ایک رب ہے. میری خاموشی, میری خاموش آہیں بھی جانتا ہے, میری ضرورتیں بھی جانتا ہے, میرے آنسو بھی دیکھتا ہے اور میرے دل کے راز بھی جانتا ہے. رزق کا اصل مالک بھی وہی رب ہے. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. اسی لیے بندہ جب یا ربنا کہتا ہے تو وہ اپنے دل کو اس یقین سے بھر دیتا ہے کہ رزق, عزت, برکت اور آسانی کا حقیقی خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے. یا ربنا دل کو سکون دیتا ہے, امید کو زندہ کرتا ہے, مایوسی کو کم کرتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس دلاتا ہے. اگر زندگی میں تنگی ہو میرے دوستو تو کہیں یا ربنا تو ہی کافی ہے. اگر دل پریشان ہو تو کہیں یا ربنا تو ہی سکون دینے والا ہے. اگر رزق میں برکت کی دعا کرنی ہو تو عرض کیجئے یا ربنا ہمیں پاکیزہ, حلال اور بابرکت رزق عطا فرما. اگر گناہوں کا بوجھ محسوس ہو تو عرض کیجئے یا ربنا ہمیں معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما. یہ الفاظ صرف زبان کی آواز نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے, اور جب دل اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے. اسی لیے اپنے دن کا آغاز بھی یا ربنا سے کریں. مغرب کے بعد آپ نے یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں, ایک وظیفہ نہیں پڑھنا. اب دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے, پھر دنیا داری میں لگ گئے, پھر آ کر دوسرا پڑھا, پھر آ کر نہیں. دیکھو ایک بار بیٹھ جاؤ نا مغرب کی نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد عمل کو پڑھنے کے لیے, چاہے 20 سیکنڈ لگے, 30 سیکنڈ لگے, 1 منٹ لگے, جتنا بھی وقت لگے, ایک بار بیٹھ گئے نا تو جب تک عمل ختم نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا. آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس جیسا وظیفہ تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا. اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دوں گا کہ تسبیح غربت اور غریبی کی دشمن ہے. اسے 3 بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا, یہ تنگ دستی کا دبا, یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. میرے دوستو اب دیکھیں آپ کہیں گے میں نے یا ربی کا وظیفہ تو بہت بار پڑھا ہے, لیکن آج مغرب کے بعد کے اس خفیہ عمل میں جسے پڑھتے ہی لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جاتے ہیں اور پڑھنے والے کے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ, اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئیں. یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا, لیکن اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ, اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی. دیکھیں اس عمل میں ہر وظیفے کے ساتھ ایک خفیہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے. اب یا ربی جس کا مطلب کیا ہے, اے میرے رب, اے میرے پروردگار. دیکھیں ویڈیو بار بار اسکپ نہ کریں, بار بار کاٹنے سے, آگے بھگانے سے بہت ساری عظیم اہم چیزوں کو مس کر جاؤ گے. پھر مجھے کہو گے کہ جناب وظیفہ سمجھ نہیں آیا. دیکھیں میں ایک ایک چیز آپ کو آخر میں پورا کا پورا عمل دوبارہ بھی سمجھا دوں گا, کیونکہ میں نے جس دن اس عمل کو پہلی بار پڑھا مجھے اللہ کے
ولی نے یہ عمل بتایا تھا، اور یقین کریں میں 8 سال تک سچے وظیفے کی تلاش میں رہا، لیکن مجھے آج تک کوئی سچا وظیفہ نہ ملا۔ مجھے لوگوں نے بڑا بے وقوف بنایا، تو بیٹا یہ پڑھ لے، بیٹا وہ پڑھ لے، بیٹا یہ پڑھ لے، بیٹا یہ پڑھ لے، بیٹا وہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، لیکن میرے کام نہ بنے۔ لیکن جس دن میں نے پہلی بار یہ عمل پڑھا، آپ یقین کریں پہلے ہی دن میری تقدیر سنور گئی۔ اس عمل نے پہلے ہی دن رب کعبہ کی قسم مجھے فقیر سے بادشاہ بنا دیا، مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیا۔ اگر دیکھیں آپ نے ہر تسبیح پڑھ لی ہے، ہر وظیفہ آزما لیا ہے، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں رب کعبہ کی قسم، صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ یا ربی کا بھی 3 بار پڑھنا۔ دیکھیں تمام چیزیں 3 بار پڑھنی ہے، لیکن میری بتلائی ہوئی ترتیب سے پڑھنی ہے، اپنی منمانی سے نہیں پڑھنی۔ دیکھو آج اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کے پاس صرف عشاء سے پہلے دروازے پر آپ کے رش لگ جائے گی، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی پڑوسی آئے گا، کوئی رشتہ دار آئے گا۔ 3 دن پہلے ایک بہن 2.5 کروڑ کی مالک بنی، وہ تقریباً میرے خیال سے 7 سے 8 سال سے سچے وظیفے کی تلاش میں تھی، وہ وظیفے پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی، لیکن میں نے اسے 3 دن پہلے یہ عمل بتایا۔ آپ یقین کریں اس نے مغرب کے بعد یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھی، اس کے اپنے رشتہ دار نے مرنے سے پہلے اللہ پاک نے پتہ نہیں کیا معجزہ کیا، 2.5 کروڑ کی پراپرٹی اس کے نام کر دی۔ عشاء سے پہلے وہ عورت 2.5 کروڑ کی 3 دن پہلے مالک بن گئی۔ یہ جھوٹی بات نہیں ہے میرے دوستو، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ آج آپ نے بھی اپنی زندگی کا آدھی منٹ دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا دن بیٹھ جاؤ، صرف 30 سیکنڈ دینے سے اگر ذاتی مکان مل جائے، قرضے دور، بیماری دور، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، اگر تمہاری کوئی ایسی مشکل ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، پریشانی ہے جو کسی وظیفے سے دور نہ ہوئی، تو آج میں اس ٹام کے پیپر دیکھیں 3 چیزیں پڑھنی ہے کٹی۔ اب آپ کہیں دیکھیں، اب آپ نے درود شریف جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ دیکھیں درود ابراہیمی جو ہم اتحیات میں نماز میں پڑھتے ہیں، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں، دیکھیں جب میں آپ کو تیسرے نمبر والا جملہ بتاؤں گا، آپ یقین کریں آپ تیسرے وظیفے کو ابھی پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ کا وظیفہ بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ آخری وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دروازے پر اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے، بیمار کی بستر پہ یعنی کہ لیٹا ہوا مریض بستر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والے کی زندگی میں دولت اسے ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ آپ کہو گے کہ میں نے کاش یہ عمل پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ دیکھیں اس ویڈیو کو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے غریب دکھیارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ نہ سوچ کہ صرف میرا بھلا ہو جائے، نہ، اپنے دکھیارے غریب بہنوں بھائیوں کا بھلا سوچ۔ اس ویڈیو کو اپنے ہر غریب بیمار لاچار کے ساتھ شیئر کر، کیونکہ ایک بار اگر آپ نے کسی غریب کو یہ ویڈیو بھیج دی، قسم خدا کی وہ ساری زندگی آپ کو مجھے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ اور اس ویڈیو کو دل سے لائک بھی کرے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے، اللہ کا سچا کلام ہے۔ اس کو پسند کرنے والا، لائک کرنے والا کبھی خالی نہیں رہے گا، اور کومنٹس میں یا ربنا یا ربی لکھ کر اپنے نام پر خزانے لکھوا دیں۔ اب آپ نے 3 چیزیں پڑھ لی ہیں، اب آپ نے دیکھیں، اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا پہلے نمبر پر، کہ درود شریف دیکھیں کوشش کریں لازمی پڑھیں۔ اب دیکھیں بہت سی میری بہنیں، بہت سے میرے ایسے بھائی ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں درود شریف درود ابراہیمی نہیں آتا۔ اے میرے غریب فکر نہیں کرنی، اگر درود ابراہیمی میں آپ سے غلطیاں ہیں، نہیں آتا، آپ نے پھر بھی عمل نہیں چھوڑنا، آپ نے بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے، ویسے دیکھیں بہت سے چھوٹے درود شریف بھی، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، میرے غریبوں کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ دیکھیں اگر پھر بھی کوئی میری بہن دکھیاری غم کی ماری، اگر کوئی ایسی بہن ہے، کوئی میرا بھائی، دیکھیں بہت سے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو آتا ہے نا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یار مجھے آتا ہے تو پوری دنیا کو آتا ہو۔ دیکھیں بہت سے غریب بیمار لاچار بیچارے جن کو کچھ بھی نہیں آتا، تو وہ بھی یہ عمل نہ چھوڑیں، وہ بھی یہ 3 چیزیں لازمی پڑھیں۔ اب آپ نے درود شریف پڑھے نہ پڑھیں، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب پڑھنا آپ نے کب ہے؟ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہے۔ آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں،
وہیں بیٹھے بیٹھے عمل شروع کر لیں. اگر خدا نہ خواستہ مغرب کی وقت چلا گیا, نماز چلی گئی, دیر ہو گئی, تو پھر مغرب اور عشاء کا جو وقت ہوتا ہے درمیانی وقت, یہ بھی بہت لمبا ہوتا ہے. یعنی کہ جو بھی آدھا ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی ہوتا ہے آپ کے ملک میں, اس دوران آپ نے تنہائی میں اپنے گھر میں ہے, دکان میں ہے, دفتر میں ہے, آفس میں ہے, کہیں بھی ہیں, وقت میں نے بتا دیا. اب دن کوئی بھی ہو لیکن جگہ بھی کوئی ہو, لیکن وقت میں نے بتا دیا, اس وقت کے اندر آپ نے عمل پڑھنا ہے. اب آپ کہو میں عشاء کے بعد پڑھوں, فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, تو کچھ بھی نہ ملے گا. پڑھنا مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہے یا مغرب اور عشاء کے درمیان ہے. اور دیکھیں, عمل کو پڑھنے سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا, بھروسہ رکھنا, کیونکہ یہ عمل کوئی معمولی نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ لے, 3 بار یہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے. نا, یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے, یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا عمل ہے. یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو اللہ کے نیک بندے ولی کا بتایا وہ سچا عمل ہے, ان کے بتانے کی نسبت سے اس عمل کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. دوسرے نمبر پر ایک جو وقت مغرب اور عشاء کے درمیان کا, قبولیت کی اہم گھڑیاں, 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسرے نمبر پر یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو رب کریم کو بہت پسند ہے. اس عمل کو پڑھتے ہی رب راضی ہو جاتا ہے, رب کے فرشتے راضی ہو جاتے ہیں, اور غیبی موکل حرکت میں آ کر دروازے بجا بجا کر دے کر جاتے ہیں. اب آپ نے پہلا وظیفہ جو میں نے بتایا پڑھ لیا, مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف آ جائے تو پڑھ لے, نہیں آئے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو میں نے آپ کو تسبیح یا ربنا کی پیچھے جس خاص جملے جس خاص ترتیب تعداد سے بتائی آپ نے پڑھ لی. اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا, یا ربنا کا خفیہ عمل جو میں نے سمجھایا, جس ترتیب تعداد جس جملے کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا, اب دیکھیں آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربی کا وظیفہ 3 بار پڑھنا ہے. دیکھیں اب آخری گھڑیاں ہیں, آخری جملے ہیں. خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا. اگر 1 ذرہ برابر بھی ویڈیو تم نے آگے پیچھے کر دی نا, تو بہت بڑی کمائی سے, بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے. پھر مجھے نہ کہنا, پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا کہ جناب وظیفہ کامیاب نہ ہوا. دیکھیں میں تو بتا کے چلا جاؤں گا, اللہ والو پڑھ لو گے تو کامیابی تمہاری ہے, زندگی تمہاری ہے. یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, مجھے 500 دے, مجھے 1000 دے, مجھے 2000 دے, یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا, انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے. وظاہر پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے, اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے. اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے, غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ اس عمل کے پہلے نمبر پر آپ نے پڑھ لیا. اب آپ نے یا ربی کا وظیفہ بھی 3 بار پڑھنے. دیکھیں اب آپ کہیں گے جناب علی یا ربی کا وظیفہ تو میں نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہے, لیکن مجھے تو کامیابی نہیں ملی. لیکن بیٹا آج ملے گی. آج عشاء سے پہلے کوئی داڑھی والا بزرگ, کوئی اللہ کا ولی, کوئی غیبی فرشتہ تمہارے دروازے پر آئے گا. ایسی جگہ سے آئے گا تم کہو گے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا, تم کہو گے یار یہ کیا ہو گیا زندگی میں, اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. آپ کہو گے میرے پاس پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ کی الماری بھر جائے گی, آپ کی دکانیں بھر جائیں گی, آپ کی زندگی میں پیسوں کی بہار آ جائے گی انشاءاللہ. اب میرے غریبوں, آپ نے مغرب کی نماز کے بعد فوراً یا مغرب اور عشاء کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہلا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا, بتائی بھی ترتیب, بتائے ہوئے جملے کے ساتھ. اب آپ نے یا ربی کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے, آپ نے یا ربی کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام شامل کرنا ہے. یہی وہ راز ہے دوسرے نمبر والا جو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا, لیکن آج اپنے سینے کے راز, اپنے کلیجے کے راز آپ تک پہنچائے جائیں گے. آج اللہ والوں کی خفیہ تسبیح آپ تک پہنچائی جائے گی. آج کا عمل پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا. یا ربی یا اللہ, یا ربی یا اللہ, یا ربی یا اللہ. کتنا وقت لگ گیا, دوسرا وظیفہ بھی پورا ہو گیا. تیسرا پڑھو کروڑ پتی بنو. تیسرا اور آخری وظیفہ سنے بغیر مت جانا, ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹس میں یا ربنا یا ربی لکھ کر جانا. اب آخری وظیفہ سن لو, کیونکہ یہ تمہاری غربت اور غریبی کے درمیان آخری رکاوٹ ہے. تمہارے کروڑ پتی بننے کے درمیان تمہاری بیماریوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ آخری جملہ پڑھنا بے حد ضروری ہے. اب 2 چیزیں تم نے پڑھ لی ہیں, اب آخری وظیفہ پڑھ لیں. اب میرے غریبوں,
عمل کا آخری وظیفہ جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں گے اور تمہارے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ اللہ والو، یہ غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا، یہ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اب آپ نے فوری طور پر عمل کے سب سے آخر میں جو خفیہ وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ میرے دوستو، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جو آپ سے ہمیشہ، دیکھیں میں نے تینوں چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھانی ہیں، دو چیزیں سمجھا دی ہیں، یا ربنا یا ربی کے ساتھ جو ترتیب جملے بتایا آپ نے اچھی طرح ویڈیو دیکھ کے پڑھ لیے، اگر نہیں دیکھے تو جا کر دیکھ لیں۔ جب دو چیزیں مغرب کے بعد پڑھیں گے تو تیسرے نمبر پر یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کو 3 بار پڑھیں اور آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ خدا کی قسم اگر 3 منٹ میں تم کروڑ پتی نہ بن گئے عشاء سے پہلے مجھے کہنا، لیکن ویڈیو اچھی طرح دیکھ کے عمل کیجیے۔